برطانوی مصنف جارج آرویل نے کھیل کے بارے میں کہا تھا کہ اسپورٹس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیئر پلے، اٹ از وار مائنس دا شوٹنگ۔ یعنی جب کھیل سنجیدہ ہو جاتا ہے تو وہ کھیل نہیں رہتا بلکہ جنگ کا دوسرا روپ بن جاتا ہے۔ دوستو، کرکٹ کو ہمیشہ ایک جینٹل مینز گیم کہا ہے، ایک ایسا کھیل جس میں عزت، احترام اور برابری کے اصول سب سے آگے رہے۔ مگر ایشیا کپ کے حالیہ ایڈیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کھیل اب اپنے اصل چہرے سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ بی سی سی آئی کی طاقت، بھارتی سیاست کا اثر اور مودی سرکار کا انتہا پسندانہ ایجنڈا کرکٹ کو کھیل سے زیادہ پولیٹیکل سٹیج بنا چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے میچز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پہلے گروپ سٹیج میچ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے کرکٹ کی سب سے خوبصورت روایت کو ہی ختم کر دیا جو کھیل کی پہچان سمجھی جاتی ہے، یعنی ہینڈ شیک۔ کرکٹ کے ہر میچ کے بعد کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بھارتی ٹیم نے اسے بھی سیاست کی بھیڑ چڑھا دی۔ مزید یہ کہ میچ کے بعد جب کھلاڑی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کے الفاظ کھیل کی بجائے ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ یہ رویہ محض ایک وقتی رد عمل نہیں تھا جو انہوں نے دکھایا، بلکہ ایک اسٹریٹجی تھی۔ سپر 4 مرحلے میں بھی بھارتی ٹیم نے یہی انداز اپنایا، اور پھر جب ایشیا کپ کا فائنل آیا تو وہاں بھارتی ٹیم نے حد ہی کر دی۔ جیتنے کے بعد انہوں نے ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی صاحب، جن کا تعلق پاکستان سے، ان سے ٹرافی لینے سے ہی انکار کر دیا۔ بغیر ٹرافی وہ جشن منا رہے، سیلیبریشن کر رہے تھے، لائک ورچوئل ٹرافی، صرف اس بنیاد سے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور پاکستان میں وزیر داخلہ کے عہدے پر براجمان بھی ہیں۔ ناظرین، سوچئے، کیا کھیل اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ دشمنی کی بنیاد پر کسی سے ہاتھ ملانے یا ٹرافی لینے سے بھی گریز کیا جائے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں کرکٹ کا اصل حسن ماند پڑ گیا اور سیاست کا سیاہ سایہ کھیل پر غالب آ گیا۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک مشہور سماجی اور سیاسی تصور یاد دلاتے ہیں، سپورٹس ڈپلومیسی تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق کھیل اکثر ممالک کے درمیان تعلقات بہتر اور نرم ڈپلومیسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ اور چین کے درمیان پنگ پونگ ڈپلومیسی میں تعلقات میں نئی راہیں کھولی۔ لیکن بھارت نے کرکٹ کو تعلقات بہتر بنانے کی بجائے تعلقات خراب کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طرح سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یوں کھیل جو امن کا پل ہونا چاہیے، نفرت اور دشمنی کا ہتھیار بن گیا۔ یہاں ہمیں میڈیا کی ایک اور مشہور تھیوری، ایجنڈا سیٹنگ تھیوری بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ میڈیا یا طاقتور ادارے صرف خبریں نہیں دیتے بلکہ یہ طے کرتے ہیں کہ عوام کن باتوں کو اہم سمجھے۔ مودی سرکار نے کرکٹ کو اپنے ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ نیریٹو بٹھایا جا سکے کہ بھارت ہر سطح پر پاکستان کو اگنور کر رہا ہے، چاہے وہ پہلے لیجنڈز کرکٹ لیگ تھی یا یہ ایشیا کپ تھا، اور ہر میدان میں اس پر برتری رکھتا ہے۔ یہی نیریٹو بھارتی کھلاڑیوں کے رویے سے لے کر میڈیا کی ہیڈ لائنز تک ہر جگہ جھلکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مودی سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ اس کا جواب بھارت کی داخلی سیاست میں چھپا ہے۔ بھارت اس وقت شدید معاشی بحران، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، کسانوں کے احتجاج اور اقلیتوں پر ظلم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مودی حکومت کو اپنی عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے ایک دشمن چاہیے، اور اس کے لیے سب سے آسان ہدف پاکستان ہے۔ یوں مودی اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کرکٹ کو ایک سیاسی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مئی 2025 کا واقعہ یاد کیجیے، جب بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی اور پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر 6 طیارے مار گرائے تو بھارت عالمی سطح پر شرمندہ ہوا۔ اس ہیومیلیشن کو چھپانے کے لیے مودی حکومت نے کرکٹ کو استعمال کیا۔ بڑے کھلاڑیوں کو ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا، ٹیم کے بیانات کو سیاست کے مطابق ڈھالا گیا اور ایک نئی ٹیم نیریٹو کے ساتھ کھڑی کی جسے ینگ ٹیم کہا گیا۔ یہ سب کچھ کھیل کے نام پر نہیں بلکہ سیاست کے نام پر تھا۔ یہاں ہمیں ایک اور نظریہ یاد آتا ہے، سافٹ پاور تھیوری، جسے جوزف نائے نے متعارف کرایا۔ سافٹ پاور وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں بغیر ہتھیار استعمال کیے۔ کرکٹ بھارت کے لیے ایک سافٹ پاور ہو سکتا تھا جس سے وہ اپنی عالمی امیج بہتر کر سکتا تھا، لیکن مودی حکومت نے اسے سافٹ پاور کی بجائے ہارڈ پروپیگنڈا کا ذریعہ بنا دیا۔ اب بھارتی ٹیم کھیلنے نہیں اترتی بلکہ ایک سیاسی نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں آتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا سوال
BCCI کے کردار پر اٹھتا ہے۔ BCCI دنیا کا سب سے امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ICC بھی اس کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ICC کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے ریونیو کا بڑا حصہ بھارت سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ BCCI اپنی ہر مرضی مسلط کرتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو یا کھیل میں سیاست کی آمیزش۔ یوں کرکٹ اب ایک کھیل نہیں بلکہ ایک کمرشل اور سیاسی ہتھیار بن چکا ہے۔ لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ آخر کب تک؟ اگر کرکٹ کو کھیل ہی رہنے دینا ہے تو ICC کو اپنی حیثیت مضبوط کرنی ہوگی۔ بھارتی بورڈ کی گنڈا گردی اور کھلاڑیوں کے سیاسی رویے کو روکنا ہوگا، ورنہ یہ کھیل چند طاقتور ملکوں کی مرضی اور ایجنڈے کے تابع ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ کرکٹ صرف ایک کھیل ہے اور اگر اسے سیاست کی زد کر دیا جائے تو اس کی اصل روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مودی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرکٹ میں جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی انتہا پسندی کو عوامی تائید حاصل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی کی شدت پسندی نے بھارت کو دنیا میں بدنام کر دیا۔ امریکہ اور یورپ کے تھنک ٹینکس بھی اب بھارت کی اندرونی پالیسیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے مودی کو چاہیے کہ وہ کرکٹ کے پیچھے چھپنے کی بجائے اپنی ناکامیوں کا سامنا کرے، عوام کو جواب دے اور اپنی سیاست کو بدلنے کی کوشش کرے جو وہ کر رہے ہیں۔ آخر میں ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کھیل کا اصل مقصد قوموں کو قریب لانا ہے۔ کرکٹ ہمیشہ محبت، دوستی اور عزت کا پیغام رہا ہے۔ اگر اسے سیاست کا ہتھیار بنا دیا گیا تو یہ کھیل اپنی معصومیت کھو دے گا، جو کہ ایک بڑی حد تک کھو چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ICC اور دنیا کے باقی ممالک بھارتی بورڈ کی سیاسی بلیک میلنگ کا نوٹس لیں اور کرکٹ کو دوبارہ ایک جینٹل مینز گیم بنائیں، نہ کہ BCCI کی لونڈی۔ یہی اس کھیل کی بقا اور خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔